بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم۔ اللہ جل شانہ نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں جو تحفہ عطا فرمایا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اور اس سفر میں اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اس سفر میں حضور علیہ السلام نے دیگر بہت سی باتوں کا ذکر فرمایا، لیکن امت کے لیے جو تحفہ لایا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ اور اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو اپنے ساتھ ہم کلام کر رہنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تب کہ جب بندے کو نماز کی حقیقت کی سمجھ آ جائے کہ میں نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں، کر کیا رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں۔ جب ترجمہ بندہ سیکھ لیتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو اسے جو لطف آتا ہے وہ اس شخص کو نہیں آتا جس نے ترجمہ سبق کا یاد نہ کیا ہوا ہو۔ اور پھر اللہ جل شانہ نماز میں اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتے، صرف مخصوص بندوں کے ساتھ نہیں، ساری دنیا میں خطہ زمین کے اوپر جہاں کہیں جب کبھی جو کوئی بھی حالت نماز میں ہو اور اللہ جل شانہ سے گفتگو کر رہا ہو تو اللہ جل شانہ سنتے بھی ہیں اس کی، اور جواب بھی حضور علیہ السلام نے احادیث کے ذریعے سے ہمیں بتلائے کہ کیا جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہم تھوڑا بہت وقت نکال کر نماز کے سبق کا ترجمہ سیکھ لیں۔ اگر کسی کے پاس جانے کی فرصت نہیں ہے یا شرمندگی ہو رہی ہو، اپنے فون کے اوپر سن لیں، کسی کا ترجمہ سن لیں یا فون کے اوپر سرچ کر لیں، وہیں سے سیکھ لیں، لیکن کوشش ضرور کی جائے، کوشش ضرور کی جائے۔ اب بندہ جب اللہ جل شانہ کے دربار میں آتا ہے تو اللہ جل جلالہ نے شرائط بھی رکھی ہیں۔ فرمایا جسم صاف ہو، لباس صاف ہو۔ تو جسم صاف رکھنے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ نجاست حقیقی، وہ گندگی جو سامنے نظر آ رہی ہو وہ بھی نہ ہو، جو نظر نہ آ رہی ہو وہ بھی نہ ہو۔ تو اس چیز سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہم یا تو غسل کرتے ہیں یا تو وضو کرتے ہیں۔ ابھی جیسے ہم وضو کر کے آئے ہوئے ہیں تو میں مختصر اشارے کرتا چلا جاؤں گا کیونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے۔ آپ حضرات نے ذہن نشین کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، آداب کا خیال رکھتا ہے، سنتوں کے مطابق وضو کرتا ہے، مستحبات کی رعایت رکھتا ہے، فرائض کو مکمل دھوتا ادا کرتا ہے، تو فرمایا اس کے گناہ اس کے وضو کے ساتھ ساتھ دھل جاتے ہیں۔ فَأَخْرَجَتْ خَطَايَاهُ من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه، اس کے گناہ سارے دھل جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں اس کے جسم سے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حتی تخرج من تحت اظفارہ، وضو کرنے والے کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ وضو کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی ابتدائی احادیث میں ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ وضو کر کے فارغ ہو جاتا ہے نا، اس کے جسم سے سارے کے سارے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ وہ گناہ مراد ہیں جو چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ جنہیں کہا جاتا ہے، صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ اور استغفار کے معاف نہیں ہوتے۔ اب جب ہم نے وضو کر لیا، لباس بھی پاک ہو گیا، جسم بھی پاک ہو گیا، اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے، نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، ساری دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے، ہر چیز کو پس سے پشت ڈال کے جب بندہ رب کے سامنے آتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے، جسے ہمارے ہاں تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، اردو میں آپ کہہ لیں پہلی تکبیر جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، نماز کی ابتدا اور انتہا۔ فرمایا کہ نماز، تحریم کہتے ہیں حرام کرنا، حرام ہو جانا، تو نماز کی جب بندہ ابتدا کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو دنیا کے سارے کام اس کے اوپر حرام ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بندہ کھا پی رہا ہوتا ہے، کھانا پینا جائز، آپس میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے جائز، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کہہ دیا اب حلال کھانا بھی حرام ہو گیا، اب پانی پینا بھی حرام ہو گیا، اب چلنا بھی حرام ہو گیا، اب مسکرانا بھی حرام ہو گیا، اب ہنسنا بھی حرام، اور اگر قہقہے لگا دیا تو فرمایا اس کا تو وضو ہی ٹوٹ گیا، وضو ہی ختم ہو گیا۔ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، اور فرمایا جیسے ہی بندہ سلام پھیرتا ہے تو اس کے اوپر ہر چیز حلال ہو جاتی ہے جو ابھی تک حرام تھی۔ اچھا، اس سے پہلے ہم ثنا بیان کرتے ہیں اللہ کی، ثنا کہتے ہیں اللہ کی وہ تعریف جو بندہ زبان سے کرے، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ یہ لفظ ثنا نماز کا حصہ نہیں ہے۔ لفظ ثنا ایسا نہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے اور شروع کر دیا ثنا سبحانک اللہم، نہیں، لفظ ثنا حصہ نہیں ہے نماز کا۔ ہم شروع کریں گے سبحانک اللہم سے، اللہ کی بڑائی شروع ہو جائے گی، اے اللہ تیری ذات پاکیزہ ہے، تیری ہی لیے یہ تعریفیں ہیں، آپ کا ہی نام برکتوں والا ہے، آپ کی ہی شان بڑی اونچی شان ہے، بزرگی والی شان ہے، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، آپ ہی ہیں سب کچھ، بس سجدہ کرنا ہے، سر کو جھکانا تو صرف آپ کے سامنے۔ اب بندہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے، قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو، شروع کرو تو پہلے شیطان مردود سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لہٰذا ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ بسم اللہ کیوں نازل ہوئی ہے؟ دو صورتوں کے درمیان جدائیگی پیدا کرنے کے لیے بسم اللہ کو نازل کیا گیا ہے، تاکہ پتہ چل سکے یہ صورت الگ ہے، یہ صورت الگ ہے، سوائے ایک صورت کے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نازل ہی نہیں ہوئی، اور وہ ہے سورۃ التوبہ، نازل ہی نہیں ہوئی۔ اب ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، صحاح ستہ کی حدیث ہے،
جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ جل شانہ فرماتے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری نہیں، تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ جو اب میرے بندے نے مانگا ہے نا، یہ وہ سیکرٹ سارا پروسیس ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے بس۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا ہے۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کو راستہ جو گمراہ ہوئے۔ ہدایت پہنچا دی نا اللہ جل شانہ نے، ہدایت۔ بندہ ہر نماز میں اللہ سے مانگتا ہے اور پھر کہتے ہیں جی دعا کریں اللہ ہدایت دے دے۔ ہر نماز میں خود ہی مانگتا ہے اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو انعام یافتہ وہی لوگ ہوئے نا جو ہدایت یافتہ تھے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے۔ جب بندے نے اللہ سے یہ مانگا تو اللہ نے قرآن مجید کے آغاز میں ہی فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور پرہیزگاروں کے لیے اس میں رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ اب سارا قرآن بندے کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اب ہم نے سورت بھی ملانی ہے، لہذا پھر سے بسم اللہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے۔ بندہ رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم، سجدے میں جاتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ یہ دونوں حالتیں رکوع کی اور سجدے کی، تسبیحات کے الفاظ میں اختلاف، ایک میں لفظ عظیم ایک میں لفظ اعلی۔ بندہ اس کا الٹ کیوں نہیں کرتا؟ الٹ اگر پڑھ بھی دے نماز ہو جاتی ہے، نماز میں فساد نہیں آتا۔ اگر تسبیحات نہ بھی پڑھے نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تسبیحات فرائض میں نہیں۔ فرض ہے رکوع کرنا، کر لیا نماز ہو گئی۔ فرض ہے سجدے کرنا، کر لیے نماز ہو گئی۔ حالت رکوع میں بندہ ذلت کی حالت میں ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے، اور یہ جو جھکنے کی کیفیت ہے نا، یہ ذلت کی کیفیت ہوتی ہے۔ پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمتوں والا ہے، یہ بندہ ذلت کی حالت میں جا کر عظمتوں والے رب کی تعریفیں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ حضور نے اسی لیے منع فرمایا حالت سجدہ اور رکوع میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اس لیے قرآن تو عظمتوں والا کلام ہے، یہ تو ذلت والی حالت ہے۔ پھر بندہ سجدے میں جاتا ہے، سجدے کی حالت پستی کی حالت ہے، اور پستی کا الٹ ہے بلندی۔ بندہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا وہ رب جو بڑی بلند اور بلند تر مرتبے والا ہے۔ یہ پستی کی حالت میں جا کر اس بلند مرتبے والے رب کی تعریف کرتا ہے۔ اچھا، جب رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ اب امام صاحب کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں سب کی طرف سے۔ بندے کیا کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے اللہ تیرے ہی لیے ہماری تعریفیں ہیں۔ نماز کی حقیقت کو سمجھنا، اس کے آثار کو سمجھنا، اپنے دلوں کی کیفیت کو بدلنے کے لیے الفاظ کے معانی کے اوپر غور کرنا پڑے گا۔ کسی حکومت کے دربار میں سر کو جھکائیں،
جتنا بڑا کام ہو بندہ دل سے سر کو نہیں جھکاتا اور نہ ہی رکوع کی کیفیت میں جاتا ہے، جتنا بڑا دربار اور جتنے بڑے مطلب کی بات کیوں نہ ہو، اور یقین بھی ہو کہ میں اگر اس کیفیت میں جاؤں گا تو میرا کام ہوگا، لیکن بندہ دل کی رضامندی سے اس کیفیت میں نہیں جائے گا۔ لیکن جب اللہ کے دربار میں آتا ہے تو رب تعالیٰ کی اس بلندی اور اس کی عظمتوں کا احساس دل میں پہلے سے گھر جا کر چکا ہوتا ہے، اور اسے رکوع میں جاتے ہوئے کسی قسم کی ناگواری ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ ایک اور نکتہ بتاؤں، انسان ہے، نماز میں بھول ہو جاتی ہے، کبھی رکعات کی تعداد میں بھول جاتا ہے، کبھی 2 رکعتوں کے بعد اٹھنے کے لیے ڈائریکٹ اٹھ جاتا ہے حالانکہ بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا نمازی نہ ہوا ہوگا جس نے 2 کی جگہ 3 سجدے کیے ہوں یا 2 کی جگہ 1 سجدہ کیا۔ یہ رب کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ ایمان والے کا سر جھکتا ہی 2 بار ہے اور وہ نماز میں سجدے کی حالت میں 2 بار ہے۔ وہاں غلطی ہوتی ہی نہیں، وہاں غلطی نہیں ہوتی۔ اور پھر بندہ تحیات شروع کرتا ہے، اے اللہ میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں سب تیرے لیے ہیں۔ ہمارے اوپر سلامتی فرما۔ تو بندہ جب نماز میں ہوتا ہے نا، رب تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ ترجمہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نماز، حالت نماز میں بندہ ویسے ہی نہیں کھڑا رہتا، وہ اپنے رب کے ساتھ کلام کر رہا ہوتا ہے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، یہ معراج کا تحفہ بتا رہا ہوں۔ سلامتی ہو آپ پر اے نبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر سلامتی ہوئی۔ ورحمت اللہ وبرکاتہ، لیکن حضور نے اللہ جل شانہ سے فرمایا، اے اللہ سلامتی صرف میرے لیے ہی کیوں، میرے ماننے والوں کے اوپر بھی تو ہونی چاہیے نا۔ پھر جواب ملا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہمارے اوپر اور ان امت کے نیک لوگوں کے اوپر جو رب کی رضا کے لیے زندگیوں میں اعمال کرتے رہتے۔ پھر یہ جو درود شریف کا، اچھا یہ التحیات میں ہم سلام بھیجتے ہیں حضور پر، اور درود شریف میں ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ یہ درود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پر ملا ہے۔ معراج کے موقع پر جب آپ سفر معراج سے واپس آ رہے تھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آیت نازل ہوئی۔ معراج سے پہلے آیت ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، اے اللہ کے نبی سلام بھیجنا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ہم آپ کے لیے دعا کیسے کریں، کس انداز میں دعا کریں؟ لفظ صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی آتا ہے، کیونکہ سلامتی کا تو لفظ التحیات میں آ گیا، تو ہم آپ کے لیے دعا کس انداز میں کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درود ابراہیمی بتایا، فرمایا اس انداز میں درود میرے لیے دعا کرو۔ پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ درود ابراہیم میں حضرت ابراہیم کی آل اور اولاد کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ حضرات محدثین نے جواب دیا، فرمایا آپ سفر معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے، رستے میں حضرت ابراہیم سے بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو بھی دعائیں دی، آپ کی اولاد کو بھی دعائیں دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا قیامت تک حضرت ابراہیم نے جیسے مجھے دعائیں دی، میرا ہر امتی ان کی آل اور اولاد کو دعائیں دے گا۔ وعلی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، معراج کے موقع پر۔ پھر آخر میں دعائیں ہیں، مختلف اوراد ہیں۔ دعاؤں کے بعد بندہ جب سلام پھیرتا ہے، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ، میں نے پہلے ایک روایت پڑھی تھی، نماز کی ابتدا سے بندے کے اوپر ساری چیزیں حرام، اور جب سلام پھیرتا ہے تو حلال ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج میں یہ عظیم الشان تحفہ ملا ہے جو نماز کا تحفہ ہے۔ بندہ پڑھتا 5 ہے، ثواب 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ سفر معراج میں 50 نمازیں ملی،
حضرت موسیٰ کی درخواست پر بار بار چکر لگائے، معاف کروائیں، 9 چکر لگ گئے، 5 رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا بھائی کم کرواؤ، تیری امت نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے، امت ہر کام کر گزرتی ہے، نماز میں ڈنڈی مارتی ہے۔ جو تحفہ معراج ہے، اللہ جل شانہ نے فرمایا اے نبی تیری امت کے لوگ 5 پڑھیں گے، ثواب 50 کا دوں گا، صرف 5 کا نہیں۔ اس لیے اس تحفے کی لاج رکھی جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں نمازوں پر کاربند فرمائے، نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔